آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں سب سے زیادہ زیر بحث اور دلچسپ موضوعات میں سے ایک میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ 144000 وہ کون ہے؟ وہ کیا نمائندگی کرتے ہیں؟ آئیے مختلف تشریحات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بائبل اصل میں کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ کے ابواب 7 اور 14 میں نمبر 1,44,000 ظاہر ہوتا ہے۔ باب 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے قبائل سے 1,44,000 سیل کیے گئے ہیں۔ پھر باب 14 میں ہم 1,44,000 کو سون پر بروا کے ساتھ کھڑے دیکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ 1,44,000 یہودی مومنین کی لفظی تعداد ہیں، خاص طور پر اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر ایک سے 12,000۔ یہ نظریہ اکثر اسرائیل کی مستقبل کی بحالی اور آخری وقت میں یہودی مومنین کے لیے ایک مخصوص کردار پر زور دیتا ہے۔ بہت سے علماء نمبر کی علامتی تشریح کرتے ہیں۔ وہ بائبل کے اعداد و شمار میں نمبر 12 اور 1,000 کی اہمیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 12 اکثر خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، سوچئے 12 قبیلے، 12 رسول اور 1,000 ایک وسیع ہجوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ لہذا 1,44,000 12x 1,000 ہر زمانے سے خدا کے وفادار لوگوں، یہودی اور غیر قوم دونوں کی مکمل تعداد کی علامت ہو سکتی ہے۔ کچھ لفظی اور علامتی امتزاج تجویز کرتے ہیں۔ شاید نمبر کا ایک علامتی معنی ہے جو تمام مومنین کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس میں یہودی مومنین کی لفظی باقیات بھی شامل ہیں جو ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ 7واں باب 1,44,000 بنی اسرائیلی۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ بڑی بھیڑ۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں
اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ 14واں باب، برہ اور اس کے لوگ۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ 3 فرشتے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ فصل کی کٹائی۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ بس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے
और हौस में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। मुकाशिफा की किताब बिलाशुबा पूरी बाइबल की सबसे पेचीदा और पुरस्रार इबारतों में से एक है। वाज़े अलामत और अपाकलिप्टिक पेशिनगोई से भरी हुई ये एक ऐसी किताब है जिसने सदियों से क़ारीन को मसहूर और मुतवज्जे किया है। लेकिन मुतअद्दिद तशरीही चैलेंजों के दरमियान एक सवाल खड़ा है, चने हुए कौन है? मुकाशिफा की किताब की तशरीह करना एक मुश्किल काम हो सकता है और उलमा और माहिरीन अलावत के दरमियान सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से एक उन पुरस्रार शख्सियात की शनाख्त। क्या वो मोमिनीन का एक मुंतखब गिरोह हैं, इसराइल का एक बकिया, शायद कुछ और अलामती? उनकी शनाख्त के अर्द गिर्द की गैर यकीनी सूरत हाल ने एक कसीर जहती बहस को जन्म दिया है जिस पर हम आज गौर करेंगे। ये समझना कि चने वाले कौन हैं वही की बड़ी दास्तान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर भी इस मौजू की पेचीदगी ने मुतज़ाद आरा के फैलाव को जन्म दिया है। मुंतखब अफराद के अर्द गिर्द बहस सदियों से जारी है। मुख्तलिफ मजहबी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते हैं। कुछ तजवीज़ करते हैं कि वो मोमिनों का एक मखसूस गिरोह हो सकता है जिन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना गया है, जबकि दूसरे उन्हें आलमगीर कुल्लिसिया की नुमाइंदगी के तौर पर देखते हैं। फिर वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि मुंतखब अफराद का ताल्लुक मुकाशिफा 7 में मज़कूर 1,44,000 से हो सकता है, एक ऐसी तादाद जिसने शदीद कियास आराइयों को जन्म दिया है। चने हुए लोगों के अर्द गिर्द की उलझन इस हकीकत से मजीद पेचीदा है कि मुकाशिफा की किताब अलामतों से मालामाल है, जिससे ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि क्या लुग़वी है और क्या अलामती। इसकी वजह से राय की एक वसी रेंज पैदा हुई है। इंतहाई कियास आराइयों से लेकर ज़्यादा क़दामत पसंद तक हर एक मुंतखब अफराद के असरार को खोलने की कोशिश कर रहा है। इस बहस के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक वो किरदार है जो बाइबल की पेशीन गोइयां चने वालों के बारे में हमारी समझ को तश्कील देने में अदा करती हैं। मुताल्लिका सहफ़ाई इक़्तिबासात का जायज़ा लेकर हम असरार को खोलना शुरू कर सकते हैं और उनकी अहमियत के बारे में गहरी बसीरत हासिल कर सकते हैं। मुकाशिफा की किताब खुफिया पैगामात और कोड्स से भरी हुई है और उनको समझने से चने हुए लोगों की नौयत और मकसद के बारे में हैरान कुन सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। आइए मुकाशिफा 7 में मज़कूर 1,44,000 के अर्द गिर्द की मुख्तलिफ तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। इस पुरस्रार तादाद ने शदीद कियास आराइयों को जन्म दिया है। कुछ लोग ये तजवीज़ करते हैं कि ये मुतक़दीन की लफ्ज़ी तादाद की नुमाइंदगी करता है, जबकि दूसरे इसे खुदा के लोगों के अलामती इजहार के तौर पर देखते हैं। कुछ माहिरीन अलावत का ख्याल है कि 1,44,000 इसराइल का एक बकिया हो सकता है जिसे आखिरी वक्त में एक खास मकसद की तकमील के लिए चुना गया, जबकि दूसरे ये तजवीज़ करते हैं कि ये एक रूहानी इसराइल की नुमाइंदगी करता है जिसमें हर कौम के मानने वाले शामिल हैं। एक और नुक्ता नज़र से पता चलता है कि 1,44,000 मोमिनीन का एक गिरोह है जिन पर खुदा की तरफ से मेहर लगाई गई है, जो आने वाले फैसले से महफूज है। ये तशरीह उनके इंतखाब की नौयत और उनके मकसद के बारे में मज़ीद सवालात उठाती है। क्या वो मोमिनीन का एक मुंतखब गिरोह है जो उनकी वफादारी के लिए मुंतखब किया गया है, उनका इंतखाब किसी और मेयार पर मबनी है? इन मुतनव्वे ज़ावियों को परखने से हम बरगुज़ीदा लोगों के जौहर और मुकाशिफा की दास्तान में उनकी अहमियत को दरियाफ्त करना शुरू कर सकते हैं। अगरचे उनकी शनाख्त से मुताल्लिक बहस कभी भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकती है, लेकिन मुख्तलिफ तशरीही इम्कानात को तलाश करने से मुकाशिफा की किताब और इसके पैगाम के बारे में गहरा तफ़हीम पैदा हो सकता है। जैसा कि हम मुंतखब लोगों की शनाख्त के बारे में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बसीरत को तलाश करते हैं, एक चीज़ वाज़े हो जाती है, उनकी अहमियत उनकी अददी क़द्र लुग़वी शनाख्त से कहीं ज़्यादा है, बल्कि वो एक गहरी हकीकत की नुमाइंदगी करते हैं, छुटकारे का इम्कान, नजात का वदा और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद। कलीदी सहफ़ाई हवालों की जांच के ज़रिए हम चने हुए लोगों की नौयत और मकसद के बारे में गहरी बसीरत हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुकाशिफा 17:14 बरवा के बारे में बात करता है, जो फतह करेगा और जो उसके साथ हैं बुलाए गए, चने हुए और वफादार। ये हवाला मेमने और चने हुए लोगों के दरमियान ताल्लुक के बारे में अहम सवालात उठाता है, जिससे हैस के ड्रामे में मुअख्खर अल ज़िक्र के किरदार को उजागर किया जाता है।
برگزیدہ لوگوں کی شناخت کتان مکاشفہ اور اس کے امید اور نجات کے پیغام کے بارے میں ہماری سمجھ کے لیے بہت دور رس اثرات رکھتی ہے۔ ان کی اہمیت پر مختلف زاویوں کو تلاش کرنے سے ہم اس اپاکلپٹک متن کی پیچیدگی اور بھرپوریت کے لیے گہری تعریف حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم چنے ہوئے لوگوں کے اسرار کو مزید گہرائی میں ڈالتے ہیں، ہم ان گہری حقیقتوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جو مکاشفہ کی داستان پر مبنی ہے۔ آخر میں چنے ہوئے لوگوں کی شناخت شدید بحث اور قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے، ایک ایسا راز جو ہمیں تسخیر اور مسحور کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس موضوع کی ہماری کھوج نے ان کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ بہت کچھ بے نقاب ہونا باقی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب انتہائی علامتی ہے۔ اس کی بہت سی تصویریں اور نمبر لفظی طور پر لینے کے لیے نہیں ہے۔ کتاب خدا کی حاکمیت، اچھائی اور برائی کے درمیان جدوجہد اور خدا کی بادشاہی کی حتمی فتح کے بارے میں روحانی سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے علامتی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ تو ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ اگرچہ 1,44,000 کی صحیح شناخت پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اہم نکتہ یہ ہے وہ خدا کے وفادار لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چاہے وہ لفظی گروہ ہوں، علامتی نمائندگی ہو یا دونوں کا مجموعہ، وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا کے پاس ایک ایسے لوگ ہیں جو مہربند محفوظ ہیں اور بالآخر اس کے ساتھ فتح حاصل کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین سم آمین۔